نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان رکھتا ہو اور نماز چھوڑ دے اور ایمان رکھے جھوٹ بول لے، کیونکہ جھوٹ تو نفاق کی علامت ہے۔ پھر آخر وہ کون سا ایمان ہے کہ جس ایمان کے ہوتے ہوئے یہ سارے گناہ ہو رہے ہیں؟ سود بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، بہتان بھی ہے، رشوتیں بھی ہیں، اور جو کہ دین کے احکامات بھی زندہ نہیں ہو رہے ہیں، نماز بھی قضا ہو رہی ہے مومن کی، کہ کیسے ہو رہا ہے یہ کون سا ایمان ہے؟ یوں کہیں کہ یہ ایمان دعوے کا ہے، حقیقت کا نہیں ہے، کہ دعوے کا ایمان ہے۔ کہ دعوے کا ایمان امت میں کب پیدا ہوتا ہے؟ کہ دعوے کا ایمان جب پیدا ہوتا ہے جب ایمان کی دعوت ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان ختم ہوئی کہ اب ایمان کا دعویٰ رہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کا خاصہ تو ہے یقین کا پیدا کرنا۔ جب امت ایمان کی دعوت پر آئے گی تو اللہ رب العزت ایمان کی حقیقت اندر اتاریں گے۔ یہ فرماتے تھے ماسٹر رحمۃ اللہ علیہ کہ دعوت دینے کا مقصد ہی یقین کا بدلنا ہے۔ یہ دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے محتاج ہم ایمان کے ہیں اتنے ہی محتاج ہم ایمان کی دعوت کے ہیں۔ یہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا۔ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو، تو اللہ رب العزت وہ چیز دعوت دینے والوں کے اندر دوسروں سے پہلے پیدا کر دیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں بھیا ہر ایک کے لیے کیا ضروری ہے یہ کام کرنا، یہ فرض کفایہ ہے کہ نہیں؟ فرض عین ہے، کیونکہ ایمان فرض عین ہے، اس لیے اس ایمان کو بنانا بھی فرض عین ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ یہ کام فرض کفایہ ہے، کہ نہیں، بالکل خدا کی قسم فرض عین ہے، اس لیے کہ ایمان فرض عین ہے۔ ایمان سیکھنا فرض ہے مومن کے لیے، مومن کے لیے ایمان سیکھنا فرض ہے اور فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے اس طرح نماز کا سیکھنا بھی فرض عین ہے، جس طرح ایمان فرض عین ہے ایمان کا سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ جنہوں نے اس محنت کو فرض کفایہ سمجھا وہ بالکل وہ ناواقف ہے اس کام سے، ان میں ایمان کے بنانے کا فکر نہیں پیدا ہوا کہ ایمان کی دعوت کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ایمان کی دعوت سے ترقی کرے۔ صحابہ کرام ایمان کی دعوت ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، مشرکین کو ایمان کی دعوت نہیں دیتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے ایمان والوں کو کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں۔ یہ جو روزانہ کی محنت ہے مسجد کی، اس مسجد کی آبادی کی محنت سے یہ چاہا جا رہا کہ ہر طبقے کے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر مسجد کے اندر ایمان کے حلقوں میں جوڑو، کہ ایمان کے حلقوں میں جنت کی، دوزخ کی، قبر کی، حشر کی، ملائکہ کی، اللہ کی قدرت کی، اس کی عظمت کی، اس کی بڑائی کی یہ باتیں ہوں، تاکہ اللہ کے غیبی نظام کا یقین آوے اس کے تذکروں سے اور ظاہر کا یقین ٹوٹے اس کے تذکروں کو چھوڑ کر، کہ باطل نہیں مرتا جب تو اس کے تذکرے نہ چھوڑے جائیں، کہ باطل ہے کیا، کہ باطل کسے کہیں کہ جو کچھ اللہ کے ذکر کے سوا ہے سب باطل ہے، سب باطل ہے جو اللہ کے ذکر کے سوا ہے، کہ وہ اتنی غفلت پیدا کرے گا اللہ کا غیر کہ وہ اللہ کے حکموں پر چلنے میں رکاوٹ بنے گا۔ اس لیے میرے بزرگ عزیز دوستو، سب سے پہلا بنیادی کام جو ہم سب کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ یقین سیکھیں جو یقین ہمیں اللہ کے حکموں پر ڈال دے، اللہ کی اطاعت پر چلاوے اور اعمال اس ایمان سے اندر کا تقاضا بنے۔ پہلا کام اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے یقینوں کو درست کرنے کے لیے دوسروں کو ایمان کی دعوت دیں گے۔ یہ ہمارا پہلا کام ہے۔ بلکہ حضرت فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا، کہ اپنے ایمان کو حرکت دینے کے لیے، اپنے ایمان کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو ایمان کی دعوت۔ ایمان کی دعوت میں کیا ہے کہ ایمان کی دعوت میں اللہ کی قدرت کا، اللہ کی بڑائی کا، کہ اللہ کی قدرت کا تعارف کرانا ہے، اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہے تاکہ اس کی قدرت کا یقین دل میں اترے اور اس کی بڑائی دل میں اتر کر اس کے غیر کی بڑائی دل سے نکلے۔
یہ مقصد ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایمان کی دعوت کا خود محتاج بناؤ کہ دعوت تو خود داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. یہ تو غلط فہمی پیدا ہو گئی مسلمانوں میں کہ دعوت غیروں کے لیے ہے. تو جماعت جاوے تو لوگ کہیں لو مسلمان کہ لو بھائی مسلمان کو دعوت دینے آئے کہ جاؤ غیروں کو دعوت دو. کہ ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ. اور اسلام کی دعوت غیروں کے لیے، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے. تو بنیادی بات ہے یہ، ابتدائی چیز ہے یہ کہ ہم ایمان کی دعوت کو اپنے لیے سمجھیں کہ ایمان کی دعوت یہ ہے. اس طرح ہم اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے روزانہ مسجد کو وقت دیں گے. مسجد میں، تعلیم کے حلقوں میں اور دعوت کے حلقوں میں، ایمان کے حلقوں میں، اس میں بیٹھ کر ایمان سیکھو. یہ صحابہ کی سنت ہے جو امت سے ختم ہو گئی. امت سے ختم ہو گئی ہے کہ ایمان سیکھنے مسجد میں چلو. بلکہ یہ بات پیدا ہو گئی کہ مسجد میں نماز کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کرام کہ وہ آندھی چلے تو مسجد، اور کوئی فاقہ آ جائے تو مسجد، اور بیماری آوے تو مسجد، ہر مسئلے کا حل مسجد تھا. اب صرف مسجد کا عمل نماز رہ گیا، وہ بھی نمازیوں کے لیے، کہ نہیں، بلکہ ہم نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دیں ایمان کے حلقوں میں ایمان سیکھنے کے لیے. اور پھر جو ایمان سنا ہے مسجد کے میں تعلیم جو ہے مسجد کے حلقوں میں، اس ایمان کی باہر نکل کر دعوت دیں. کیونکہ ہم دعوت دیں گے اور ایمان کی مجلسوں میں ایمان سیکھیں گے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حقیقت کو مانگیں گے. اس سے اندر، کیونکہ اندر ایمان اندر آئے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ. یوں آتا ہے روایت میں کہ جو علم اور ایمان چاہیں گے ہم انہیں ضرور دیں گے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں من یرید العلم والایمان یؤتہ اللہ، کہ جو علم اور ایمان چاہیں گے کہ اللہ انہیں علم اور ایمان سے نوازیں گے. اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، پہلا کام یہ ہے کہ ہم ایمان کی دعوت کا اپنے آپ کو محتاج بنائیں کہ ہاں ہم ایمان کی دعوت دیں گے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. خوب اللہ کا تعارف کراؤ. سارے نبیوں کی مشترکہ محنت ہے اللہ کی ذات کا تعارف کرانا. ہر نبی اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آیا ہے. ہر نبی، تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اور یہی کلمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ یہ میرا کلمہ ہے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کا یہی کلمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبی ہم نے بھیجا اس کو ہم نے کلمے کی وحی کی ہے. ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تو جو کام نبیوں میں منتقل ہوتا آ رہا تھا کہ وہ کام امت کے ذمہ آ گیا. کہ جو صحابہ کا پہلا کام تھا وہ امت کا پہلا کام کہ یقین کا سیکھنا اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی دعوت دو. ورنہ جب اللہ کی وحدانیت کی دعوت نہیں دی جائے گی تو ایمان والوں